بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، محرم الحرام کے مبارک مہینے کا پہلا جمعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ مبارک دن ہے، تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ اس دن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح جمعے کی جو رات ہے اس رات میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب جو جمعہ کسی بھی مقدس مہینے میں آ جائے، جس طرح محرم الحرام کے مہینے میں آ گیا، ربیع الاول کے مہینے میں آ گیا، رمضان المبارک کے مہینے میں آ گیا، ان میں پھر اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو اس مبارک مہینے کی فضیلت ہو گئی اور ایک جمعے کی رات کی فضیلت، پھر جمعے کے دن کی فضیلت۔ اب اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتیں، ضروریات انسان کی جو رکی ہوئی ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، ان کی رکاوٹ، ان کی بندش ختم ہوتی ہے۔ اس تصور سے، اس نیت سے دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسی بھی رکاوٹ ہو، یعنی بچیوں کے رشتوں کے بارے میں ہو، بچوں کے رشتے کے بارے میں ہو، کاروبار میں کے معاملے میں کوئی رکاوٹ ہو، اسی طرح آپ کے کسی کے ساتھ تعلق بگڑ گئے ہیں، ناچاکی اور ناراضگی پیدا ہو گئی ہے، اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ وہ ناراضگیاں ختم ہوں گی۔ میاں بیوی کی لڑائی ہے، آپس میں بھائیوں کی ہے، بہنوں کی ہے، کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہے، کسی قسم کا بھی مسئلہ، اس کی برکت سے وہ مسئلہ، وہ رکاوٹ، وہ پریشانی ختم ہوگی۔ اس میں ایک مختصر سا عمل ہے، وہ 8 رکعت نماز کا عمل ہے۔ یعنی محرم الحرام کے مبارک مہینے میں جو پہلا جمعہ ہے، اس جمعے میں آپ نے، یعنی اس جمعے کی رات کو 8 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ عشاء کی نماز سے لے کر صبح کی اذان تک ٹائم ہے۔ تہجد کے ٹائم پڑھیں، عشاء کے بعد فوراً پڑھیں، اس سے تھوڑی دیر کے بعد 10 بجے، 11، 12 بجے پڑھیں۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، کئی لوگ 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو کہتے ہیں بس اب زوال کا ٹائم آ گیا، اس ٹائم نوافل نہیں پڑھتے، حالانکہ رات کو کوئی زوال نہیں ہوتا، وہ تو دن کو ہوتا ہے، اس کا تعلق تو سورج کے ساتھ ہے۔ اس غلط فہمی کو بھی دور کر لیں۔ رات، پوری رات اجازت ہے، جو بھی عبادت کریں، آپ قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات کریں۔ یہ مبارک رات ہے محرم الحرام کے پہلے مہینے کی۔ اب 8 رکعت جو نفل ہے، ان کو اچھی طرح سمجھ لیں، بالکل آسان، عام جس طرح ہم نفل پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھنے ہیں، اسی طرح نیت کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر، یہی نیت ہے۔ اور یہ الفاظ بھی ضروری نہیں، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ آپ نے ارادہ کر کے 2 رکعت نفل کا ارادہ کر لیا تو آپ کی نیت ہو گئی۔ زبان سے لفظ ادا کر لیے تو پھر بھی ٹھیک ہے، جیسے کہا گیا نا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، آپ زبان سے بھی اقرار کر لیں اور دل سے بھی تسلیم کر لیں۔ تو اس لیے الفاظ بھی ادا کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کیے دل کے ارادے سے، دل میں تصور کر کے، ارادہ کر کے 2 نفل کی نیت کر لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ 2 نفل عام نوافل کی طرف پڑھنے ہیں، صرف اس میں
ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 1 مرتبہ پڑھنے سے 10 سپارے پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، 2 دفعہ پڑھنے سے 20 سپارے قرآن کے پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنے سے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس طرح 2 رکعتوں کے اندر 6 دفعہ ہو جائے گی، آپ کو 2 قرآن پاک مکمل پڑھنے کا 2 رکعتوں میں ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح پھر دوسری دفعہ 2 پڑھیں گے تو ان میں بھی اسی طرح ثواب ملے گا 2 قرآن پاک پڑھنے کا، پھر تیسری دفعہ پڑھیں گے، چوتھی دفعہ پڑھیں گے، یہ آپ کی 8 رکعت ہو جائیں گی۔ ان 8 رکعتوں میں آپ کو 16 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے اور کتنا بڑا ثواب ہے۔ آپ 16 مرتبہ قرآن پاک، تو بعض تو اس سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں سال میں، اور بعض بالکل نہیں پڑھتے، بعض 1-2 دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن اس ایک رات میں جو محرم الحرام کے پہلے جمعے کی رات ہے 16 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ اب اتنا بڑا ثواب ملنے کے بعد، اتنا اللہ کو راضی کرنے کے بعد، آپ اللہ سے جو دعا مانگیں گے، آپ کے مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، اس کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ اب اللہ فرماتے ہیں بندے تو مانگ جو کچھ مانگنا چاہتا ہے، تو میرے در پہ آیا ہے، خالی ہاتھ آیا ہے، میں تجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ جو بھی مانگے گا تیری دعا قبول کی جائے گی، تیری دعا کو سنا جائے گا، تیری دعاؤں اور پکار پہ فرشتے آمین کہیں گے، فرشتے بھی تیرے لیے سفارش کریں گے، یا اللہ اس کی حاجت، اس کی ضرورت ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ تو اللہ کی ذات ایسی غیرت والی ذات ہے، ایسی بلند و بالا ذات ہے، تم مانگو تو صحیح، اس کے در پہ آ کے تو دیکھو، اس کے چوکھٹ پہ اپنے سر کو جھکا کے تو دیکھو، پھر نہ دے تو گلہ کرنا، پھر اعتراض کرنا، دیکھنا آپ کی حاجتیں، آپ کی ضرورتیں کس طرح پوری ہوتی ہیں۔ بڑی سے بڑی ضرورت ہے، انشاءاللہ بفضل خدا محرم الحرام کے مہینے کے اندر اندر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو اس ترتیب سے 8 رکعت نماز پڑھنے کو نہ بھولیں، یہ سب کو تاکید کریں، اپنے گھر کے اندر جو سمجھدار بچے ہیں ان کو بھی کہیں، بچیوں کو بھی سمجھائیں، جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کریں۔ مسجد کے اندر جا کر اہتمام کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، گھر کے اندر پڑھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ، نمازوں کے بعد نوافل سنت گھر میں آ کے پڑھا کرو، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت بھی کیا کرو، نمازیں بھی گھر کے اندر پڑھا کرو، صرف فرض کے لیے مسجد کے اندر جایا کرو۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں، زمین پہ فرشتے اترتے ہیں، جمعے کی مبارک رات ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ترتیب سے نوافل ادا کر کے اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔